بہن بھائی کی شادی، اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں، سنیفرو کا ریڈ پیرامڈ، سورج کی عبادت کا آغاز، ملکہ کے چاندی کے کنگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اظہر آپ کی خدمت میں ہسٹری مسٹری کی اینشینٹ ایجپٹ کی 5ویں قسط لے کر حاضر خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو دبائیں اور ہماری یہ قسط اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے اور بالخصوص اسٹوڈنٹ سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں 5ویں قسط کی طرف۔ فورتھ ڈائنیسٹی مصر کا نہایت ہی سنہری دور تھا۔ مصر ایک بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس دور کو ایج آف پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دولت کی ریل پیل تھی، اپر اور لوئر ایجپٹ متحد تھے، ملک سیاسی اور سماجی لحاظ سے مستحکم تھا، مگر بادشاہ کے محل میں تخت نشینی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ہونی بادشاہ کی مین کوئین یعنی گریٹ رائل کوئین کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ مین کوئین کی اولاد کا وراثت پر پہلا حق ہوتا تھا۔ یونی کی ایک اور بیوی کا بیٹا سنیفرو تھا، جس نے یونی کی بیٹی ہیٹافیرس I سے شادی کی، جو غالباً مین کوئین کی بیٹی تھی۔ مصر کے شاہی خاندان میں بہن بھائی کی شادی کا رواج تھا، اس سے ان کو سیاسی اور سماجی لحاظ سے تقویت ملتی۔ اس طرح سے ان کے خیال میں ان کی نسل خالص رہتی تھی۔ یہ دیوتا اوسائرس اور آئسس کی تقلید جب پیروی بھی تھی۔ اگر آپ نے پچھلی اقساط دیکھی ہوں تو آپ کو ہورس اور سیت دیوتا کا علم ہوگا۔ ہورس دراصل اوسائرس اور آئسس کا بیٹا تھا۔ سیت اور اوسائسس بھائی تھے اور سیت نے اوسائسس دیوتا کو قتل کیا تھا۔ قسط نمبر 3 میں ہورس اور سیت کے پیروکاروں کے اختلاف کو زیر بحث لایا گیا۔ بہرحال ہیٹیفرس I اور سنیفرو کی شادی سے سنیفرو کے تخت نشینی کا امکان بڑھ گیا۔ چونکہ سنیفرو کی ماں مین کوئین نہیں تھی، اس طرح ایک نئی ڈائنیسٹی کا آغاز ہوا اور سنیفرو 4th ڈائنیسٹی کا پہلا فرعون بنا۔ اس نے پہلا ٹرو پیرامڈ تعمیر کیا، جسے ریڈ پیرامڈ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت اور مصر کا تیسرا بڑا پیرامڈ تھا۔ سنیفرو کا 24 سالہ دور مصر کا نہایت ہی شاندار دور تھا۔ اس دور میں تجارت اور کان کنی پر زور دیا گیا۔ اسی ڈائنیسٹی میں سورج کی عبادت کا آغاز ہوا۔ سنیفرو طاقتور اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے لیبیا اور نیوبیا کے علاقوں میں حملے کی۔ لیبیا پر حملے میں 11,000 قیدی اور 13,000 مویشی لائے گئے، اور نیوبیا پر چڑھائی میں 7,000 قیدی اور 2 لاکھ مویشی مصر لائے گئے۔ یہ مہمات کافی کامیاب ہوئیں۔ اس دور میں کشتیاں بنائی گئیں۔ مصر کے لوگ سمندری سفر یا کشتی بانی میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ وہ میڈیٹرین سی کو گریٹ گرین کہتے۔ اس کے باوجود لیونٹ سے تجارت کی جاتی اور 40 کشتیاں دیودار کی لکڑی سے بھری ہوئی آئیں۔ ان لکڑیوں کا استعمال پیرامڈ میں بھی ہوا۔ سنیفرو نے 3 پیرامڈ بنوائے: مائڈم پیرامڈ، ڈینٹ پیرامڈ اور ریڈ پیرامڈ۔ پہلا پیرامڈ بنانے کے لیے سنیفرو نے سکارا کے بجائے مائڈم کا انتخاب کیا۔ اس جگہ کے انتخاب کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ مائڈم فیوم کے ساتھ اور موجودہ قاہرہ سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا داخلی دروازہ شمال کی جانب ہے، جو کہ 20 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ اس سے 17 میٹر لمبی کوریڈور ہے، جو 3 میٹر اونچے ورٹیکل شافٹ میں کھلتا، جس کے بعد بریل چیمبر آتا ہے۔ یہ پیرامڈ نامکمل ہے۔ شاید یہ ریت پر تعمیر کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے گر گیا اور دوبارہ تعمیر نہ کیا گیا۔ سنیفرو نے مائڈم کی تعمیر کو روک کر نئے پیرامڈ کو تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس کے لیے ڈاشر کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی تعمیر پہلے 54 ڈگری کے زاویے پر تھی اور اوپر جا کر اس کا زاویہ تبدیل کر دیا گیا، جو کہ 43 ڈگری ہے۔ یہ ایک نہایت ہی دلچسپ مسٹری ہے کہ آیا اس پیرامڈ کو ایسی ڈیزائن کیا گیا تھا
یا زیادہ اونچائی کے بعد یہ اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور گرنے سے بچانے کے لیے اس کا زاویہ تبدیل کیا گیا اور موجودہ شکل دی گئی۔ لیزر سکین سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پیرامڈ کبھی گرا نہیں تھا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ ایک دور میں تعمیر نہیں ہوا، نچلا حصہ ایک وقت میں اور بعد کا حصہ کسی اور دور میں تعمیر ہوا۔ اس کی اونچائی 105 میٹر ہے۔ اس کے 2 داخلی دروازے ہیں، ایک شمال اور دوسرا جنوب کی جانب۔ شمالی دروازہ مذہبی بنیادوں پر بنایا جاتا تھا، یہ اسے شمالی ستارے سے متصل کرتا۔ جنوبی داخلی دروازے کی وجہ نامعلوم ہے۔ بینٹ پیرامڈ میں 2 بریل چمبر ہیں۔ داخلی دروازے سے ایک لمبی کوریڈور کے ذریعے بریل چمبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور دونوں چیمبر ایک راستے سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اس میں دیودار کی لکڑی کا استعمال ہوا ہے۔ یہ پیرامڈ بھی نامکمل ہے۔ ریڈ پیرامڈ دنیا کا پہلا ٹرو پیرامڈ تھا۔ یہ ڈاشر میں بینٹ پیرامڈ سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت ہی خاص ہے جو کسی اور پیرامڈ میں نہیں دیکھا گیا۔ اس میں 3 چیمبر ہیں۔ اس کی اونچائی 105 میٹر ہے۔ شمال کی جانب کافی اونچائی پر داخلی دروازہ ہے۔ اس سے ایک کوریڈور نکلتی ہے جو کہ 206 فیٹ لمبی ہے۔ مین چیمبر سے پہلے اینٹی چیمبر ہے۔ اس طرح 2 چیمبر گراؤنڈ لیول پر ہے اور تیسرا 25 فٹ کی بلندی پر ہے، جس میں جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھیوں سے ہو کر جانا ہوتا ہے۔ اینٹی چیمبر سے ہوتے ہوئے مین چیمبر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ سنیفرو کو ریڈ پیرامڈ میں ہی دفنایا گیا، اور اس میں کاسارکوفیگس یا جپسم کی قبر یہاں نہیں پائی گئی۔ ریڈ پیرامڈ ہمیشہ سے ہی سرخ نہیں تھا۔ اس کی باہر کی سطح پر چورا چونے سے لپائی کی گئی تھی۔ چورا چونا کانوں سے نکلتا تھا اور اس کو قدیم مصر میں بہت قیمتی سمجھا جاتا، اور مڈل ایجز میں قاہرہ کے لوگوں نے ان پتھروں کو اپنے استعمال میں لایا اور پیرامڈ کی سرخ سطح دنیا کے سامنے آئی۔ قدیم مصر میں پیرامڈ پر چورا چونا لگایا جاتا، بریل چیمبر میں جپسم کا استعمال ہوتا۔ پیرامڈ کی اوپر کی نوک پر سونا، چاندی یا کئی دھات کا استعمال ہوا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ یہ سورج کی روشنی میں خوب چمکتا اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا۔ پیرامڈز کا پورا کمپلیکس ہوتا تھا۔ سب سے پہلے ویلی ٹیمپل ہوتا جو کہ نیل کے پانی کے ساتھ موجود ہوتا۔ وہاں سے کازوے راستہ جو کہ موٹری ٹیمپل کی طرف جاتا ہے۔ فرعون کو مرنے کے بعد نیل کے پانی سے ویلی ٹیمپل میں لایا جاتا تھا جہاں لاش کو پریزرو کیا جاتا تھا۔ پھر اس کو مارٹری ٹیمپل میں لاتے جہاں آخری رسومات ادا ہوتی تھی۔ مارٹری ٹیمپل کے بعد پیرامڈ آتا ہے جہاں بادشاہ کو بریل چیمبر میں دفنایا جاتا۔ مین چیمبر کے ساتھ ایک چھوٹا پیرامڈ بھی ہوتا۔ اس طرح پیرامڈ کا اپنا انتظامی سسٹم ہوتا۔ بعد از مرگ فرعون کو آفرنگ پیش کی جاتی۔ پادری اور خدام وہیں رہائش پذیر ہوتے۔ یہ دور نہ صرف فن تعمیر میں بہت آگے تھا جبکہ اس میں فن مصوری بھی عروج پر تھی۔ اگسٹ میرٹ نے اس دور کی پتخ کی پینٹنگ کو دریافت کیا۔ یہ کھدی ہوئی تصویر تھی اور اس میں رنگ بھرا ہوا تھا۔ اگسٹ نے اس دور کے کمال شاہکار جو کہ مائڈم پیرامڈ کے پاس ہے دریافت کیا۔ یہ 2 مجسمے تھے، ایک مرد اور ایک عورت کا، جو کہ ان کے جسم کے ساتھ دفنائے گئے۔ یہ پرنس راہوٹپ اور اس کی بیوی نوفرٹ کا مجسمہ ہے۔ پرنس راہوٹپ سیفرو کا بیٹا اور کنگ کوفو کا بھائی تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مقام رکھتا۔ یہ فوج کا سپہ سالار تھا اور پیرامڈ کے تعمیراتی منصوبوں کی بھی سرپرستی کرتا تھا۔ ان میاں بیوی کے مجسموں میں ایک نہایت حیرت انگیز چیز ان کی آنکھیں ہیں جو کہ چمکتی ہیں۔ ان کو بنانے میں کون سا میٹیریل استعمال ہوا تھا یہ معلوم نہیں۔ کھدائی کے دوران جب یہ مجسمے اندھیرے میں نظر آئے تو مزدور ڈر کر بھاگ گئے۔ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ اندر کوئی زندہ انسان ہے۔ اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی سے آنکھیں چمکتی تھی۔ کوئین ہیٹافیرس ون جو کہ سیفرو کی بیوی تھی، اس کی جیولری نہایت ہی خوبصورت چاندی کے کنگن تھے۔ ان پر خوبصورتی اور مہارت سے فیروزے، نیلم اور عقیق سے تتلیاں بنی ہوئی ہیں۔ مصر میں چاندی کی کانیں موجود نہیں تھیں۔ یہ چاندی ممکنہ طور پر گریس سے تجارت کے ذریعے منگوائی گئی۔ یہ مصر میں دریافت ہونے والی چاندی کی پہلی چیز ہے۔
سینیفرو نے مصریوں کو پیرامڈ بنانے سکھائے، ایک کے بعد ایک پیرامڈ بنایا اور آخری ریڈ پیرامڈ جیسا شاہکار دنیا کے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے لازوال اور امر ہونے کی چاہت نے قدیم تہذیبوں کو پروان چڑھانے میں مدد دی، اور جہاں آج کا انسان کھڑا ہے، دنیا کو اس شکل میں ڈھالنے میں اپنا کردار ادا کیا۔